آپ نے کہا کہ ریاست نے زیادتی کی، میری سوئی وہاں پہ ایسے ہی ہے. انجینئر محمد علی مرزا ریاست کے لیے اتنا بڑا تھریٹ تھا، یا ریاست خوف خطرہ محسوس کر رہی تھی انجینئر محمد علی مرزا سے کہ اس نے آپ ہی کے ساتھ زیادتی کرنی تھی؟ نہیں، میں ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہوں. تھریٹ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے توہین مذہب کے الزامات لگاتے ہیں. نہیں، لیکن آپ کے بقول تو ریاست نے ان کی سہولت کاری کی. جی کی ہے نا، پینک کر کے. ریاست ابھی تک کر رہی ہے. 2017 کے دھرنوں میں سہولت کاری کس نے کی تھی؟ ریاست نے کی تھی. اس کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا اور اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہوگا، اور وہ کامیاب ہوئے. یہ تو الگ بات ہے کہ میرے اندر جانے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی دعاؤں کی برکت سے اور کسی حد تک جیل کی تنہائیوں میں میری بھی دعائیں تھیں، 1 مہینے کے بعد وہ سب کے سب اندر ہو گئے اور میں دیکھیں یہاں بیٹھا ہوں. نہیں، اب یہی ایک تھوڑا سا کانٹرڈکشن میرے مائنڈ میں ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ نے کہا ایک پرٹیکولر ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی جو آج کل بینڈ آؤٹ فٹ ہے، اس کے لوگ تھے. آپ نے کہا سپورٹ کرنے والے وہ ان کی سہولت کاری ریاست نے کی. اب ہوتا کیا ہے کہ وہی بینڈ آؤٹ فٹ تو بعد میں ہوئی نا بین، اس کے لوگ تو بعد میں زیر اعتاب آئے نا. وہ زیر اعتاب بھی ہے اور پھر آپ کو ریلیز بھی کر دیا گیا. میں تو کورٹ کے تھرو ریلیز ہوا ہوں. نہیں، انہوں نے تو مجھے ریلیز وہ ریاست نے کیا، یہاں کورٹ کے تھرو ریلیز. کورٹ بھی تو ریاست کا ایک ادارہ ہے. ایگزیکٹلی، ریاست پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اس وقت جب ریاست کا ذکر کر رہا ہوں تو اس سے مراد میں پولیس اور یہاں کی لوکل انتظامیہ لے رہا ہوں کہ وہ پینک کر گئے کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ایک سیف پیسیج دیتے، اور جو لوگ زبردستی تھانے کا گھراؤ کر کے زبردستی 295C کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو ریزسٹ کیا، اسی لیے تو MPO آرڈر نکالا تھا، ورنہ تو پہلے دن یہ FIR کاٹتے. لیکن اگلے دن جب پریشر بڑھا تو یہ پریشر نہیں لے سکتے. آپ نے کہا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے. جی بالکل ٹیک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. بزدلی دکھائی. اور یہاں ریاست سے مراد آپ جیلم کا جو DC تھا انتہائی بزدل آدمی تھا وہ. اس کے بعد اس کی ٹرانسفر بھی ہوگی یہاں سے. اور DPO صاحب ہمارے ان دنوں بائی چانس جو ہے وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور ایک ٹک ٹاکر DPO انہوں نے امپورٹ کیا تھا. کس کی بات کریں آپ؟ وہ پتہ سب کو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹک ٹاکر تھا، وہ مشہور ہے ایک بندہ، احمد محی الدین صاحب کی بات کر رہے ہیں. بس چھوڑیں جو بھی تھا، ہم نام تو کیونکہ ان کے ٹک ٹاکس ہی دیکھی ہیں میں نے اکثر. تو وہ ٹک ٹاکر جو تھا اس نے اپنا لچ فرائی کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ مجھے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کرتا، اس نے میری سیکیورٹی کی خاطر مجھے ہی پکڑ کے اندر ڈال دیا. آپ کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے علم میں. نہیں، میں اصل میں یہ تخصیص میں نے تو اس بندے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. میں ایکچولی اجیر صاحب یہ تخصیص قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک فرد ریاست نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے یہ آپ کس ریاست میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فرد ہی ریاست ہوتا ہے. ہم کن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر جی رہے ہیں؟ یہ UK یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے؟ بالکل یہی بڑی امپورٹنٹ بات، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری بھی ریاست کا ادارہ ہے، عدالت بھی ریاست. اب آپ نے کہا کہ فرد ہی ریاست ہوتا ہے ہمارا. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے جب آپ سے بات کی اس وقت ڈپٹی کمشنر اور DPO وہ ریاست تھا. جی بالکل وہ شامل. پھر DPO ریاست بن گیا. جی ایسا ہی ہے نا، ظاہر ہے مل جل کے کیا نا. جوڈیشری ریاست بن گئی. ہاں جی دیکھیں، جوڈیشری کے اندر تو دیکھیں ایک طریقے سے کام چلا نا، یہاں تو طریقے سے نہیں چلا نا، یہاں تو چوری چھپے سب کچھ ہوا. جوڈیشری میں ہم جتنی دفعہ گئے ہیں تو ہمارے سامنے ایک فورم موجود تھا، ان کے سامنے ہم نے اپنے مقدمے کو پیش کیا، وہاں پہ ہمارا مقدمہ سنا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ ہماری بیل کینسل ہوئی، پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے. انہوں نے جب ہمارا مقدمہ دیکھا تو انہوں نے سیشن کورٹ کو واپس بھیجا کہ آپ شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کو ریویو کریں. دوبارہ سیشن کورٹ نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر تھوڑا سافٹ فیصلہ اس حوالے سے لکھا کہ دلائل اتنے مضبوط تھے لیکن سیشن کورٹ جو ہے 295C کا وزن نہیں اٹھا سکتی. اور جب وہ دوسری بار ہائی کورٹ میں آیا تو شواہد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا جو ہم نے ان کے سامنے دلائل رکھے تھے. لیکن سر دیکھیں، یہ 295C کی نوعیت کے مقدمات درجنوں نہیں ہیں، ہمارے یہاں 20 ہیں. جی ایسے ہی. اور سپریم کورٹ تک تو معاملہ جاتا ہے، ہم نے بالعموم ایسا ہی دیکھا ہے. یہاں ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی نہیں ریاستی فرد یا مجھے کہنے دیجیے کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کو چھڑا لیا؟ جن کو آپ بگ بردرز کہتے ہیں نا، ہم خود ان کے بگ بردرز ہیں. تو وہ ہمارے بگ بردر ہیں کون؟ ویسے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کون ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جن کو بھی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے تو ایک انفلوئنسر کی ویڈیو سنی. ہم تو ٹیچر ہیں، ہم تو امت کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بگ بردرز ہیں. چاہے ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے لرن کرتے ہیں. نہیں سر دیکھیں، ایک پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر جنید حفیظ، آپ کے ساتھ ہی تھے، وہ بھی 13 سال سے اندر ہے.
14 وکیل بدل چکے ہیں. ایک وکیل راشد رحمان ہے, میں ان کو نہیں جانتا, وہ قتل بھی ہو چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ساتھ جو پروفیسر صاحب تھے ان کا نام پروفیسر انوار تھا, وہ 8.5 سال. سر پروفیسر جنید حفیظ 13 سال سے. یہ کس جگہ پہ ہے؟ اڈیالہ میں. 95C کا معاملہ سر. اچھا. راشد رحمان ان کا ایک لوہر جا چکا ہے, 13 سال سے اندر ہے. 14 جج چینج ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک انجینئر محمد علی مرزا 295C میں ٹرائل سے پہلے رہا ہوتا سامنے رکھے نا, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے پھر پتہ چلے. 295C کا نہیں 295C تو FIR کا. پہلے آپ دیکھیں, میں اس پوری فیلڈ میں جب سے انٹر ہوا نا, قانون کو بھی سمجھتا ہوں, جوڈیشری کس طرح چلتی ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں. FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 295C اس نے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یہ جوڈیشری نے طے کرا. بلاسفمی کا معاملہ ہے سر. وہ اب جنید حفیظ کوئی ایک تو نہیں ہے, یہاں کتنے ہی لوگ ہیں. آپ اسپیسیفکلی جب کوئی کیس اسٹڈی کریں گے نا, تو اس کیس میں FIR کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ گھوڑے اور گدھے کو برابر کریں گے تو یہ زیادتی والی بات. بلاسفمی کا کیس ہے. نہیں, بلاسفمی تو دیکھیں وہ آپ پڑھیں. مثلا میں آپ کو اب نام لیے بغیر, اب میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے میں نے اگر کسی کا ذکر کیا تو اس کا کیس کمزور نہ پڑ جائے. ایسے کیسز موجود ہیں جس میں واقعی جو الفاظ ہیں وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں, خصوصاً جو ہمارا سیکولر یا لبرل قسم کا طبقہ ہے نا, وہ جب ریلیجن کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو پاکستان میں توہین مذہب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. 295C جسٹیفائی. میں اس پہ آتا ہوں ذرا. ہاں جی. 295C آپ FIR میرے سامنے نہیں رکھتے, اس پہ آپ ورڈک لکھی ہوئی نہیں پڑھتے نا, اس وقت تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C ڈسپائٹ فیکٹ کہ آپ 103 روز اندر گئے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں 295C از جسٹیفائڈ کسی ایک شخص کے اوپر. مطلب ظاہر قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے نا, 295C ریاست کا قانون ہے, قانون جسٹیفائڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو سب کے برابر. قانون جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اتنا لمبا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اب جن سے ڈرنا تھا وہ تو اندر ہے سارے. سیدھا بات کریں. آپ ایک جملے پوچھے 295C جو ہے کون اندر ہے سر؟ جن سے ریاست پینک کرتی تھی. کون ہے وہ؟ وہی ریاست تو بڑی مضبوط ہوتی ہے سر. نہیں جناب, ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلے وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگا, اسی ٹاپک پہ رہے. اچھا بات کس کی کر رہے ہیں آپ 295C کی بات کر رہے ہیں کہ 295C قانون درست ہے یا غلط, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ابھی تک نہیں پتا. میرے ذہن کے اندر ایک خلل آ گیا ہے. آپ نے کہا میں کس سے خلل تو ابھی آئے گا جب یہ ویڈیو چڑھے گی. آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ 295C قانون صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں, آپ غلط سمجھتے ہیں اس قانون کو. دیکھیں میں تو آپ سے سوال, میں پوچھنا چاہ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی, دقت ہے. 295C قانون جو ہے, قانون ہے پاکستان میں جو قانون ہے, ہاں جی سمپل سی بات ہے. آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حضور آپ میرے سوال کو کیوں ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے پہلے مجھے بہت لمبا کیا تھا نا, آپ پہلے سمپل پوچھتے نا کہ 295C درست ہے, A درست ہے, B درست ہے. میں آپ کو قانون بھی بتاتا اور میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر لگا کے تو لوگوں کے ساتھ بازو کا زیادتی والا معاملہ بھی کر دیتے ہیں. درست ہے غلط ہے قانون؟ جی حضور میں قانونی کی بات, قانون یا قانون کا استعمال. چلے پہلے آپ قانون بتا دیجئے پھر قانون کا استعمال ہوتا ہے. قانون کا استعمال تو بہت سی جگہ پہ بالکل غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر قانون اٹ سیلف درست ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا 295B پاکستان میں توہین قرآن ہے, ٹھیک, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ توہین قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو زمین پہ پھینکے یا اس کو آگ لگائے اس اعتبار سے کہ وہ توہین کی نیت سے اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ بتا رہا ہوں, تو اسے 25 سال قید ناقابل ضمانت ہے. یہ توہین قرآن ہے. ٹھیک. اچھا, اب کوئی شخص کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے اور بائی چانس وہاں پہ چند کاغذوں میں کوئی قرآن کا ورقہ بھی آ گیا اور اس سے اوور لک ہو گیا, اور وہاں اس نے آگ لگائی, جیسے پاکستان میں اس طرح آگ لگائی جاتی ہے, اور اس میں ایک ورق جو ہے وہ جل گیا, آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا نہیں جلا ہوا. اس طرح کے لوگ بھی اڈیالہ میں گئے ہیں. ٹھیک, ان پہ 295B لگی ہوئی. اس کیس میں قانون درست ہے, استعمال غلط ہے. استعمال غلط. 295B. جی, ہم قانون کے اعتبار سے بھی یہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو توہین سے بچانے کے لیے اس کے اوراق کو نظر آتش کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, سیدنا عثمان کے دور میں جب قرآن کے مختلف جو نسخے تھے ان میں قرات کا اختلاف ہوا
7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. اس میں جو قریش کی قرات ہے، جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی، سیدنا عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں رکھا، باقیوں کو صرف زبانی رکھا. کیونکہ رومنز اور پرشینز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو وہ مختلف قرات میں پڑھتے تھے. مثلا والضحى واللیل اذا سجا، ایک قرات میں اسے پڑھا جاتا ہے والضحى واللیل اذا سجے. اب دو مختلف انداز میں پڑھی جانے والی چیزیں. تو سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسے قریش کی قرات میں باقی رکھا، اور وہ سارے نسخے ریٹریو کیے جو دوسری قرات میں لکھے ہوئے تھے، اور ان کو نظر آتش کیا کہ کل کو کوئی ان کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا کرے. نظر آتش کرنا درست ہے یا دریا برد کرنا درست ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے سیف طریقہ ہی نظر آتش ہے، کیونکہ ونس جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو راکھ بن جاتی ہے. تو توہین سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہ جو دریا میں کرتے ہیں، یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ دریائے جہلم ہے، جب پانی کم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اس کے کنارے کے اوپر سینکڑوں صفحات نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ صفحات باہر نکلا. اور نظر آتش کرنے میں کوئی توہین کا پہلو نہیں، کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے، ایز پر صحیح بخاری، ایز پر اسلام. ٹھیک. ہاں، ایز پر پاکستانی نیشن 100% گستاخی ہے. ٹھیک. یہاں پہ تو لوگوں نے قتل کر دیا لوگوں کو اس کام کے اوپر. ایز پر لا، ایز پر شریعہ غلط نہیں ہے نظر آتش کرنا. نظر آتش یہ تو ہو گیا 295B. اب 295C کے بارے میں بتائیے. 295C جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں توہین کا شائبہ ہو خود سے، یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو توہین کے زمرے میں آتی ہو. کسی کی بات نہ نقل کرے. وہ تو قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح و شام پڑھاتا ہے، یہ جادوگر ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، یہ مجنون ہے. حتیٰ کہ نعوذ باللہ سورۃ المنافقون میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب سب سے عزت والا شخص، یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا، اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. تم نے ہمارے پیغمبر کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو، اور نعوذ باللہ ان کے لیے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے. اب یہ اتنے سخت الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اور قرآن سے زیادہ کون نبی کی عزت کی تلقین کرتا ہے؟ قرآن میں تو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی الاسلام کی آواز سے بھی آپ نے آواز کو بلند نہیں کرنا، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائے، ہمارا انتظار کریں. کیونکہ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے، راعینا، اے ہمارے چرواہے. تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نہ اپنا لفظ بدل لیں. لیکن اب میں یہ جب واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہودی راعینا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے، تو میں یہودیوں کی یہ کوٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں. اور قرآن نے کہا کہ آپ نے نبی الاسلام کو رائنا نہیں کہنا. رائنا تو صحابہ نہیں کہتے. اور اسی کے لیے ایک محاورہ ہے نا، نقل کفر کفر نہ باشد. یہ اچھا، اب جب ہم نان مسلم کے کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں، کرسچنس کے کوسچنس کو ایڈریس کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھر اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. مستشرقین جو ہیں، جو یورپ کے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر لکھتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ اس قسم کے جب اعتراضات اٹھاتے ہیں نبی الاسلام کی کثرت ازواج کے اوپر، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ، اور اس میں تو ایسے ایسے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں. یعنی ریپسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کفار نے اس درجے تک. دجال کا ورڈ استعمال کیا نہیں، وہ انہوں نے کیا نا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ساری چیزیں نقل کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے نا کہ ہم ان کافروں کا قول کیوں نقل کر رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ الزامات نبی الاسلام کے اوپر انہوں نے جھوٹے لگائے. اچھا، ناؤ ڈو وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ آل ان دا اسپاٹ لائٹ؟ ضروری ہے کہ وہاں سے لا کے اس کو گلوریفائی کریں؟ اور گلوریفائی تو ہو چکا ہے بھائی، جب پوری دنیا میں مناظرے ہو رہے ہیں، نبی الاسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ تو ہم کنویں کے مینڈک ہے نا، ہمارے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. دنیا میں جو ڈیبیٹس ہیں زیادہ تر وہ تو انگریزی میں ہو رہی ہیں، چاہے احمد دیدار صاحب کی ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفظہ اللہ تعالیٰ. ہمارے اس کیس میں کئی ایک بکس جو ہیں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لینی پڑی ہیں کورٹ میں دکھانے کے لیے. ہم نے آلموسٹ 20 ریفرنس دیے ہیں کرسچنس کی کتابوں سے اور 15 دیے مسلمانوں کی کتابوں سے، کہ جو ہم نے نقل کفر کیا ہے
یہ واقعتاً ان کے عقیدے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں, مجھے اڈیالہ میں کرسچن بشپ ملے ہیں. ایک تو میرے بالکل ساتھ تھے جن کی 13.5 سال کی قید تھی, ان کے ساتھ کچھ عرصہ میرا گزرا, اور وہ نکلنے کے 3 دن کے بعد فوت ہو گئے 72 ایئرس کی ایج میں. اور ان کے اوپر 295C بالکل غلط کٹی ہوئی تھی. ان کا میں نے پورا وہ کورٹ کا فیصلہ پڑھا جو سیشن کورٹ نے دیا تھا, اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ان سے کوئی ثابت نہیں. ان سے کیا, ان کی کوئی اسسٹنٹ تھی, اس کا بھی کوئی موبائل تھا, اس کا بھی کوئی ٹیکسٹ تھا, اس ٹیکسٹ کا بھی فورینسک نہیں ہوا ہوا, کسی دوسرے نے اس کی تصویر اتاری ہوئی ہے کہ اس نے, وہ تو کسی کے موبائل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور جج نے لکھا کہ توہین تو ثابت نہیں, لیکن میں پبلک پریشر کی وجہ سے ان کو سزائے موت سناتا ہوں. اور جا کے ہائی کورٹ میں فارغ ہوئی, لیکن 13.5 سال اس بندے کی زندگی کے چھین لیے. ایک مکتبہ فکر کے بڑے مفتی صاحب سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہوئی. ہاں جی. اور ان کے ساتھ ایک نشست ہماری تھی, ایسے ہی جیسے آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا حوالہ دیتے ہوئے, اس میں نقل کفر نباشد والا سٹیٹمنٹ صادق نہیں بیٹھتا ہے. وہاں انجینئر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, اور اپنی بات کرتے ہوئے کرسچنس کو لے آئے, اور پھر کرسچنس سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں کہتے ہیں, ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں, آپ نے ایسی ہی اپنے سے بنا لی. کس کرسچن نے کہا ہے؟ کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, پبلکلی کرسچنز ایسا کہتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں, کسی کرسچن نے میرے خلاف آفیشلی فتویٰ دیا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں. آپ ذرا وہ فتویٰ لے کے آئیں, اور پھر دیکھیں وہ اگلے دن بشپ جو ہے وہ اپنے چرچ میں نہیں ہوگا. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہاں سے لے لیا سر؟ جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے وہ تو کرسچنس کی نمائندہ نہیں ہے نا, وہ تو مسلمانوں کی نمائندہ ہے نا. میں کرسچنس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, انہوں نے اپنے نوٹ پہ لکھا کہ ان سے بھی انہوں نے کہا مراسلہ بھیجیں گے اور پھر جواب آئے گا. جواب نہیں آیا. بڑی کوشش کی ہے انہوں نے, کوئی بھی جواب نہیں دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے میں کتنے پکے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا اڈیالہ میں مجھے بشپ ملے ہیں, ایک تو میرے ساتھ تھے. ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے پہلے تو کیا لگایا, انہوں نے کہا یار یہ کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء, ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے, لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی. انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا ہے, آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے. کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں, جیزس کرائسٹ کی؟ اور آپ کا قرآن کہتا ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. خدا تو روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہے, ہم تو جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں. تو آپ بھی تو گستاخ عیسیٰ ہو. اگر ہم گستاخ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے, تو ہمارے عقیدے کے تحت تو آپ بھی گستاخ عیسیٰ ہو. کو ایگزسٹ کرنا ہے, ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. کیا وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ وہ گالیاں نہیں دیتے؟ کچھ تو قرآن پہ بھی نقل ہوئی ہیں.